الحمد لله رب العالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك. سب مل کے 3 مرتبہ اللہ پاک کے اس نام کا تکرار کریں تاکہ مولا کا جلد ظہور ہو. یا ارحم الراحمین یا ارحم یا ارحم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صلوات۔ معزز سامعین، عزاداری کے دن ہیں اور آج شب جمعہ بھی ہے، مغفرت کی رات بھی ہے، اور پاک حرم میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ بڑی سعادت ہے۔ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آج پروردگار اس معصومہ کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف کرے۔ موضوع یہ ہے کہ آج جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ سوشل میڈیا کا جہاد ہے۔ آپ اس سے غافل نہ رہیں، ورنہ آپ کی بچے، آپ کی بچیاں، آپ کی نسل ضائع ہو جائے گی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہزاروں شیاطین اس موبائل کے اندر موجود ہیں۔ اس موبائل کا استعمال اگر صحیح کیا جائے تو یقین جانیں، انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کریں تو آپ ہزاروں کو مومن بنا سکتے ہیں، مسلمان بنا سکتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کے پاس جتنا علم ہے کائنات میں کسی کے پاس نہیں، اور آپ مومنین اہل بیت کے علم کے وارث ہیں۔ آپ یہ علم دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ امام پاک ہمارے مولا، ہمارے آقا امام مہدی علیہ السلام کہ ظہور میں دیر کیوں ہو رہی ہے، اس میں ہماری کوتاہیاں ہیں۔ اگر ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کر دیں، مولا کا جلد ظہور ہو جائے گا۔ یعنی مولا کا ظہور ہونا دنیا سے ظلم کا خاتمہ، نا انصافی کا خاتمہ، بے حیائی کا خاتمہ، بے غیرتی کا خاتمہ۔ دنیا بہش بن جائے گی جب ہمارے مولا تشریف لائیں گے۔ تو اب دنیا کی آبادی ساری آبادی کے لیے آئیں گے، صرف مسلمان ملکوں کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو دنیا کی جو آدھے سے زیادہ آبادی ہے وہ خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ امام کو ماننا تو بعد کی بات ہے، پہلے خدا کو تو مانے نا، پھر پیغمبر کو مانے، پھر مولا کو مانے۔ یہ آپ کا کام ہے، جو آپ وارث ہیں علم اہل بیت کے، آپ مومنین ہیں کہ ان تک علم پہنچائیں۔ ہمارے اماموں کے ایسے ایسے مناظرے ہیں کہ کوئی کافر بھی ان مناظروں کو سن کر کافر نہیں رہ سکتا بلکہ مومن ہو جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ میں ایک دو مناظرے بتلا دیتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ ایک کافر آیا جو خدا کو نہیں مانتا تھا، تو امام پاک کے پاس تو علم غیب ہے، ان کے حالات سے جانتے تھے، باخبر تھے۔ امام نے کہا کہ یہ بتا کہ تو کبھی کشتی پہ سوار ہوا ہے؟ کہا امام میں سوار ہوا۔ پھر کبھی ایسا ہوا کہ تیری کشتی ڈوبنے لگی، ٹوٹ گئی؟ کہا ایسا بھی ہوا ہے۔ کہا جب تیری کشتی ڈوبنے والی تھی تو تیرے دل میں یہ خیال آیا یا نہیں کہ ایک عظیم طاقت ہے جو مجھے یہاں سے بچا سکتی ہے؟ ایک مرتبہ اس کے بدن میں جھٹکا لگا کہ ہاں امام بالکل، جب کوئی وسیلہ نہ تھا، سارے وسائل ٹوٹ گئے، دنیا والوں سے مایوس ہو گیا، غرق ہونے والا تھا، موت سامنے تھی، تو اس وقت دل سے آواز آئی ایک ایسی ہستی ہے جو مجھے یہاں سے بھی بچا سکتی ہے۔ امام نے کہا اسی کا نام خدا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو ایسے معجزات ہمارے پاس ہیں، اہل بیت کے مناظرے معجزات ہیں۔ آپ ان کافروں کو ایک پروگرام میں مسلمان بنا سکتے ہیں، اتنے مناظرے اہل بیت کے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا میں اس وقت جو زیادہ لوگ ہیں ایتھیسٹ ہیں، یعنی خدا کو نہیں مانتے۔ وہ کیوں آخر؟
دنیا کی جتنی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، آکسفورڈ ہو، کیمبرج ہو، ہارورڈ ہو، ییل یونیورسٹی ہو، دنیا کی اکثر یونیورسٹیوں میں صہیونسٹ کا قبضہ ہے، اور ان کا پہلا کام ہے جو بھی یونیورسٹی میں آ جائے اس کی دو چیزوں کو برباد کیا جائے، دو عقیدوں کو، ایک روح نہیں ہے اور دوسرا خدا نہیں ہے۔ جب خدا کا بھی انکار، روح کا بھی انکار، تو انسان کیا ہو گیا؟ ایک حیوان۔ ہاں جی، ہر ظلم کرے گا، ہر خیانت کرے گا، ہر حرام کام کرے گا۔ بھی حرام سے تو وہ بچتا ہے نا جو ابدی زندگی کو مانتا ہے، جو ابدی زندگی کو نہیں مانتا وہ فرعون بنے گا، وہ یزید بنے گا۔ تو یہ ان کا پروگرام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وقت بنا، اجازت دی تو میں ریفرنس بھی آپ کو دوں گا کہ یہ کتنی بڑی سازش کر رہے ہیں۔ مسلمان ہو یا عیسائی ہو، جو یونیورسٹی میں آ جائے اسے کافر بنا دو۔ پھر جب انسان کافر ہو جائے، حیوان ہو جائے، شہوت پرست ہو جائے، نفس پرست ہو جائے، تو پھر اس کو غلام بنانا آسان ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، تبلیغ کے ذریعے سے یہ آپ کا مشن ہونا چاہیے۔ محرم تبلیغ کا مہینہ ہے، اس محرم میں ہزاروں لوگ شیعہ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ الحمدللہ مذہب کو قبول کرتے ہیں۔ آپ کا مشن ہونا چاہیے کہ زندگی میں کم سے کم 40 لوگوں کو آپ مومن بنائیں۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہے، اس عمل سے امام پاک بہت راضی ہوں گے۔ 40 کو ضرب کریں، 500 ملین اس وقت شیعہ ہیں، تو بتائیے ہماری تعداد کتنی زیادہ ہو جائے گی۔ اور جب تعداد زیادہ ہوگی یعنی پوری دنیا سے حسین حسین کی آواز آئے گی، تو فرزند زہرا جلد تشریف لائیں گے۔ صلوات پڑھی محمد و آل۔ بار دیگر صلوات پڑھی۔ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کرنے والا گروپ ہے وہ وہابیوں سعودیوں کا ہے۔ بہت بڑا پروگرام، بہت بڑا پروپیگنڈا، خصوصاً انقلاب کے بعد $25 بلین کا پہلا بجٹ تھا جیسے انقلاب ایران میں آیا۔ شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا کرو، کتابیں چھاپو، سیڈیاں نکالو، سائٹ پہ جاؤ، شیعہ 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 کافر کہو۔ اور اس میں جو سب سے بڑا پروپیگنڈا ہے وہ کیا ہے کہ شیعہ کیوں کافر ہیں؟ کہ حضرت علی علیہ السلام کو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ اور یہ ڈسکشن، یہ مناظرہ پاکستان کے کئی ٹی وی چینل پر بھی ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس دلائل ہیں، قرآن کے دلائل ہیں، حدیث کے دلائل ہیں، اور اہل سنت کی کتابوں سے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے افضل ہے۔ مگر آخری نبی کے بارے میں خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، مگر دیگر تمام انبیاء سے مولا علی افضل ہیں۔ اب کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل یاد کر لیں، آپ بھی کسی کو بھیج سکتے ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں۔ دلیل ہے آیے مباہلہ۔ مباہلہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہوا تھا؟ عیسائی آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، 3 دن تک نبی پاک دلائل دیتے رہے۔ دیکھیے بچے جو بھاگ رہے ہیں ان کو ذرا کنٹرول میں رکھیں والدین، یا بجلی کی تارے میں یہ بچہ آگے جا رہا ہے پیچھے جا رہا ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ والدین سے، ماؤں سے گزارش ہے کہ بچوں کو سامنے بٹھائیں۔ جو بچے بھاگ رہے ہیں وہ مجلس بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، بجلی کی تاریں ہیں، یہاں منظم کوئی امام برگاہ کی جگہ نہیں ہے، یہ عارضی ہے، تو ہر طرح بجلی کی تاریں ہیں، بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ گزارش ہے مائیں بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اور والدین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 3 دن تک مناظرہ ہوتا رہا مگر وہ نہ مانے۔ نبی پاک دلیل دیتے رہے، قرآن سے دلیل دیتے رہے، مگر وہ نہ مانے۔ تو اب کس کی ضرورت ہوئی؟ اللہ نے یہ آیت نازل کی، فَقُلْ تَعَالَوْا
ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے پیارے نبی، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، اور پھر جو جھوٹے ہیں ان پر خدا کی طرف سے لعنت یعنی عذاب آئے گا۔ اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، تاریخ میں موجود ہے، کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، 3 دن تک نبی پاک کوشش کرتے رہے، قرآن سے سمجھاتے رہے۔ نبی پاک کے لیے قرآن کافی نہ ہوا تو امت کے لیے کیسے کافی ہوگا؟ اہل بیت کی مدد کی ضرورت پڑی، تب اسلام کو فتح ملی۔ یعنی عمل پیمبر اسلام بتلا رہا ہے کہ اسلام یا قرآن کافی نہیں ہے جب تک اہل بیت ان کی مدد کے لیے نہ آئیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صحیح جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، صحیح مسلم میں یہ موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابناءنا کی جگہ پر نبی پاک حسن حسین علیہ السلام کو لے آئے، نساءنا کی جگہ پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے آئے، انفسنا کی جگہ پر مولا علی کو لے کر آئے۔ صحیح مسلم میں کتاب فضائل صحابہ، دیکھیے مناظرے کا اصول ہے کسی کتاب کا صفحہ مت یاد کریں، صفحہ بدل جاتا ہے، پرنٹ جب بدلتا ہے تو صفحہ بدل جاتا ہے۔ ہمیشہ کتاب یعنی باب، اس کا چیپٹر یاد کریں کہ یہ صحیح مسلم میں کہاں ہے، کتاب فضائل صحابہ میں، اور پھر صحیح ترمذی میں بھی ہے، اور پھر المستدرک علی الصحیحین۔ یہ نیشاپوری نے جو حدیثیں رہ گئی ہے صحیح بخاری مسلم سے انہی اصول پہ جمع کی ہیں۔ یہ کتاب بھی بہت اہم ہے، اس میں بھی موجود ہے، اور تفاسیر جو بہت بڑی تفاسیر ہے اہل سنت کی، مشہور تفسیر در منصور میں بھی یہی موجود ہے کہ پنجتن پاک مباہلے میں آئے۔ تفسیر طبری میں بھی موجود ہے کہ پنجتن پاک مناظرے میں تشریف لے آئے۔ یعنی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام قرآن کے روح سے نفس پیمبر بنے۔ توجہ، حضرت علی نفس رسول خدا ہے اور اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن کی آیت ہے انفسنا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو نفس کی جگہ پر نبی پاک مولا علی کو لے کر آئے ہیں۔ تمام مسلمان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمارے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہے، کسی کو شک نہیں ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہمارے نبی سارے انبیوں سے افضل ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے۔ جب ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہے تو نبی کا چہرہ بھی سارے نبیوں کے چہروں سے افضل ہے، نبی کے ہاتھ بھی سارے نبیوں کے ہاتھوں سے افضل ہے، نبی کا سینہ بھی سارے نبیوں کے سینوں سے افضل ہے۔ تو علی نفس رسول خدا ہے تو نفس رسول خدا بھی تمام انبیاء سے افضل۔ عزیزان گرامی، اس دلیل کو کوئی مسلمان ٹھکرا نہیں سکتا، سب متفق ہیں علی نفس پیمبر ہے۔ اب یہ مناظرہ ہو گیا آپ کا وہابیوں سے، اور سب سے زیادہ دنیا میں تعداد ہے عیسائیوں کی، اور عیسائیوں کو مسلمان بنانا میں نے کہا بہت آسان ہے۔ ہمارے خصوصاً علماء کرام اس چیز کی طرح متوجہ ہو جائیں
صرف مسئلہ انگلش زبان کا ہے. اگر انگلش سیکھ لیں تو ہمارے علماء دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں. زبان جاننا بہت ضروری ہے تبلیغ کے لیے. اس وقت ہر سال محرم میں ہمیں 1000 خطیبوں کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے جو انگلش جانتے ہیں. کہ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں جہاں بھی دیکھیے 2 طرح کی مجلس ہوتی ہیں. ہر امام بارگاہ میں 2 مجلسیں. ایک بزرگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، وہ اردو میں ہوتی ہے. جوان وہاں بھول گئے اپنی زبان، ان کے لیے انگلش میں ہوتی ہے. اور اس وقت افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہاں پر ہزاروں ہمارے علماء موجود ہیں، مگر دنیا میں اگر اچھے خطیب آپ ڈھونڈیں جو انگلش میں لہجہ بھی ان کا امریکن یا برٹش ہو، تو ہمارے پاس 20 یا 25 سے زیادہ علماء نہیں ہے. یعنی کتنا افسوس ہے کہ 500 ملین ہم شیعہ ہیں اور انگلش میں ہمارے علماء کی تعداد کتنی ہے؟ 25 یا 30، اس سے زیادہ نہیں. جن کی کیونکہ لہجہ بہت اہم ہوتا ہے وہاں. ہم اگر پاکستانی لہجے میں وہاں انگلش میں بات کرتے ہیں تو بچے جو ہیں انہیں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری زبان ہے تو ہمارے لہجے میں بات کرو. تو عزیزو، حالانکہ انگلش بولنے والے خطیب نہیں ہے تو کون پڑھتے ہیں؟ کوئی وکیل پڑھتا ہے، کوئی ڈاکٹر پڑھتا ہے، وہ بیچارہ کتاب دیکھ کے پڑھتا ہے، عالم تو نہیں ہوتا ہے. جبکہ انگلش خطیب کو ہدیہ بھی 100 گنا زیادہ ملتا ہے. ایک مجلس کا بعد ایسے بھی خطیب ہے $1000 لوگ انہیں دیتے ہیں یا خود لیتے ہیں. البتہ یہ طے کرنا نہیں چاہیے. اس کے باوجود ہمارے اتنے علماء یہاں پر ہیں اور وہ انگلش نہیں جانتے. الحمدللہ ہماری یونیورسٹی جو ہالینڈ میں ہے مولا علی کے نام سے، خاص طور پر علماء کے لیے ہم نے کورس بنایا کہ وہ 62 دن میں اتنی انگلش سیکھ سکتے ہیں کہ انگلش میں تقریر کر سکتے. بہت محنت سے یہ کورس بنایا اور کئی لوگوں نے کام کیا. قرآن کے ذریعے سے 62 دروس بیان کیے بنائے گئے ہیں. اس میں 800 آیتیں انہیں یاد کرنی ہوں گی اور ان کے ترجمے. اور تجربہ بھی کیا گیا ہے کہ 62 دروس یعنی 2 مہینے 2.5 مہینے میں جو بھی یہ یاد کر لے الحمدللہ وہ انگلش میں تقریر صرف نہیں کر سکتا بلکہ قرآن کا جو انگلش میں ترجمہ ہے وہ 100% سمجھ بھی سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے. تو انشاءاللہ طلبہ متوجہ ہوں اور انشاءاللہ 13 اور 14 محرم کو ہمارا جو مدرسہ ہے یہاں ثقلین خیابان انقلاب کوچہ حیفدہ پھر فرعی چہاردہ اور پلاک 94 اس میں سیمینار رکھا ہے انشاءاللہ ہم نے کہ تشریف لائیں ہمارے علماء. انہیں سکھایا جائے گا، کورس بھی دیا جائے گا کہ وہ کس طرح سے انگلش سیکھیں. آج یہاں طلبہ اس وقت بہت سخت اقتصادی مشکل میں گرفتار ہیں. یہ جو مہنگائی ہے یہ سب سے زیادہ اثر انداز طلبہ پر ہے. یہاں طلبہ کو 2 ملین شہریہ ملتا ہے، وہ کیسے گزارا کر سکتے ہیں جبکہ کم سے کم یہاں تنخواہ اس وقت 10 ملین یا 12 ملین ہے. تو یہ اقتصادی مشکل بھی ہے. اور علماء سے یہ بھی عرض ہے کہ اقتصادی مشکل صرف آپ کی نہیں ہے، اس میں پورے پاکستان میں، ہندوستان میں یہ جو ظالموں نے 2 سال پوری دنیا کو بند کر کے یہ بگ فارما والوں نے خربوں ڈالر کمائے ہیں، ہزاروں ٹریلین ڈالر کمائے، مگر پوری دنیا کا اقتصاد اس وقت تباہ ہے. ہر جگہ پہ مہنگائی ہے، ہر جگہ پہ، یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو. وہ بگ فارما والے بڑی بڑی دواؤں کمپنی والوں نے تو خرباں ڈالر کمائے ہیں، پوری دنیا کو تباہ کر دیا ہے. تو عزیزو اس وقت علماء کا کام ہے کہ اس اقتصاد مشکل کو حل کیا جائے. یہ علماء کا کام ہے. حکمران آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے لٹیرے ہیں. ایک کہتا ہے وہ لٹیرا ہے، وہ کہتا ہے وہ سارے لٹیرے ہیں. تو اللہ کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے نہیں آتے، اپنا پیٹ بھرنا آتے. ہاں، ایک بندہ جو ہے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں یا اس کی ملکیت جو ہے بتائی جاتی کہ $30 بلین اس نے کمائے. تو غریب ملک ہے، $30 بلین کتنے خربہ روپے ہوتے ہیں. اور یہ سارے سیاستدان، ان کے بنگلے جو ہیں، ان کے فلیٹ جو ہیں، یورپ میں کسی نے پورا آئی لینڈ لیا ہوا ہے، یہ سارے لٹیرے ہیں.
یہ علماء کا کام ہے کہ مظلوموں کی اس وقت مدد کریں، کیونکہ آپ کے پاس علم اہل بیت ہے۔ اس وقت پاکستان یا ہندوستان کے غریب مسلمانوں کی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن میں ہر چیز ہے، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ نہیں کہ قرآن میں آپ کی صرف آخرت اور قبر کی مشکلات کا حل ہے، قرآن میں دنیاوی اقتصادی مشکلات کا بھی حل ہے۔ عزیزوں، آپ ہی نوٹ کر لیں، جو بھی اس وقت مشکلات اقتصادی میں ہے، سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھیں، یہ معصومین کا فرمان ہے، اور سورہ واقعہ کا ختمہ نکالیں، غربت ختم ہو جائے گی، فقر ختم ہو جائے گا۔ ختمہ کیسے نکالیں؟ ہر رات کو 3 مرتبہ، آج سے بھی شروع کر سکیں، 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں، مگر شب جمعہ 8 مرتبہ پڑھیں، 40 دن، اس کے بعد صرف 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کو ترک نہیں کرنا ہے۔ جنہوں نے بھی عمل کیا، ہماری آمدنی 3 گنا زیادہ ہو۔ اور دوسرا عمل سورہ زاریات ہے، اسے بھی ترک نہ کریں، سورہ زاریات، سورہ واقعہ۔ اور تیسرا نسخہ حضرت آیت اللہ نخودگی نے امام خمینی رحمۃ اللہ کو بتایا تھا۔ امام خمینی کے بیٹے کہتے ہیں کہ حرم امام رضا علیہ السلام سے باہر نکل رہے تھے، سامنے آیت اللہ نخودگی بیٹھے ہوئے تھے، امام خمینی نے کہا یہ ولی خدا ہے، چلیے اس سے کوئی فیض لیتے ہیں۔ امام خمینی نے کہا اس وقت طلباء کی حالت اس وقت بھی بہت بری تھی اقتصادی، مگر آج جیسی نہیں تھی، تو انہوں نے فرمایا یہ نسخہ ہے، انشاءاللہ فقر مٹ جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد صلوات کی تسبیح پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھیں، اور سورہ طلاق کی 2 آیتیں ہیں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ کل شیء قدرا۔ پوری بھی آیت نہیں ہے، دونوں من یتق اللہ سے شروع ہوتی ہے، قدرا تک، یہ 3 مرتبہ۔ اور اگر فقر شدید ہے، غربت شدید ہے، تو اس آیت کو نماز فجر کے بعد 170 مرتبہ پڑھیں۔ اور یہ تجربہ شدہ ہے کہ ایک مومن بیچارے بہت مقروض تھے، ہم سے درخواست کی کہ مولانا کہیں بھی افریقہ کے جنگلوں میں بہت پریشان ہوں، مجھے نوکری دلا دیں، 25,000 کی نوکری بھی ہو جائے تو میرا قرضہ اتر جائے گا۔ اس ہمارے دوست کو کسی نے آیت اللہ نخودگی کا یہ نسخہ بتلا دیا، 170 مرتبہ یہ دونوں آیتیں نماز فجر کے بعد پڑھیں۔ الحمدللہ اس وقت وہ بندہ 25,000 روپیہ نہیں، 25,000 پاؤنڈ کما رہا ہے، یعنی 25 لاکھ سے بھی زیادہ۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیز علماء لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کی اقتصادی مشکل حل ہو جائے۔ خود اسی قم کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم بہت بری حالت میں رہ رہا تھا، ایک چھوٹے سے بیسمنٹ میں، تہہ خانے میں بچوں کے ساتھ۔ انہوں نے ایک عمل کیا جو ہم بھی بتلاتے ہیں، مگر ہم اسے بتلاتے تھے آخرت کے لیے، انہوں نے اس کو دنیا کے لیے بھی ٹرائی کیا اور بہت زبردست نتیجہ۔ آیت اللہ بہجت بزرگ علماء یہ نماز بتلاتے ہیں، یہ نماز توبہ ہے۔ آج شب جمعہ ہے، توبہ کی شب ہے، آپ بھی پڑھ لیں، بہترین نماز ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ توبہ کی۔ اگر نماز جعفر طیار آپ نے پڑھی ہے، بالکل اسی کی طرح ہے۔ اس میں نماز جعفر طیار میں کھڑے ہو کے آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ، پھر ہر عمل کے بعد 10 مرتبہ۔ اس میں پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا ہے، پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ رکوع میں جائیں گے، رکوع کا ذکر کریں گے سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ رکوع سے سر اٹھائیں گے، پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اے خدا میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ سجدے میں ذکر کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اے خدا میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ سجدے سے سر اٹھائیں گے، پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، 10 مرتبہ کہیں گے سبحان اللہ کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سجدے سے سر اٹھائیں گے، پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ وہ نماز ہے کہ گویا خدا بندے پہ ناز کرتا ہے کہ اے فرشتو دیکھو میرا بندہ کھڑا ہے تو ایک بات مانگ رہا ہے
کہ میرے اللہ میری توبہ قبول کر لے، میرے گناہ بخش دے۔ رکوع میں جا رہا ہے تو پھر وہی بات کر رہا ہے، میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ نہ دنیا کا سوال ہے، نہ دولت کا سوال ہے، نہ حکومت کا سوال ہے، نہ شہرت کا سوال ہے، میرا بندہ ایک ہی چیز مانگ رہا ہے، پھر سجدے میں جا رہا ہے، کہہ رہے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ سجدے سے سر اٹھاتا پھر وہی کہتا ہے، میرے اللہ میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے، اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کے سارے گناہ بخش۔ یہ ایسی نماز ہے۔ اب ہم یہ نماز اکثر کہتے تھے یہ آخرت کے لیے ہے اور نماز جعفر طیار دنیا کے لیے، مگر اس طالب علم نے تجربہ کیا، اپنے سارے گھر والوں سے کہا بھئی ہم بہت فقر میں رہ رہے ہیں، بہت فقیر ہیں، ہمارے پاس کرائے کا کوئی گھر بھی نہیں ہے، تہہ خانے میں رہ رہے ہیں، تو آپ سب گھر والوں اس نماز کو 3 مرتبہ پڑھو۔ فجر کے بعد بھی پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد بھی پڑھتے تھے، تاکہ بچے جو سمجھدار تھے، اور شام کو بھی پڑھتے تھے 3 مرتبہ۔ اب دیکھیں اس نماز کی برکات عجیب غریب ہے کہ اس وقت اس طالب علم نے ایک گھر قم میں لیا ہے، ایک مشہد میں لیا ہے، ایک ہندوستان میں لیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ عزیزوں، آپ علماء کے پاس پیسہ نہیں ہے مگر علم اہل بیت ہے۔ وہ پیسوں کتنوں کو پیسہ آپ دے سکتے ہیں، ہاں اگر آپ کروڑ پتی بھی ہیں تو کتنے لوگوں کی مشکل حل کر سکتے ہیں، مگر ایک اہل بیت کا نسخہ بتا کر آپ ہزاروں کو امیر بنا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ٹیبل پہ ذرا گھڑی رکھ لیں، کل بھی ہم اس مجلس میں بہت لیٹ ہو گئے تھے، یہ سامنے رکھ لیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس موضوع کو پسند فرما رہے ہیں کہ عیسائی کو کیسے مسلمان بنائیں اور وہابیوں کے اعتراض کے جواب کیسے دیں، تو فوراً اگر مغرب کے بعد آ جائیں تو ہمارے پاس وقت ہوگا کہ ہم ساری بحث کر سکیں، ورنہ ہم بحث مکمل نہیں کر سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا کہ عیسائی کو مسلمان بنانا اتنا آسان ہے کہ اس سے آسان تر کوئی کام ہی نہیں ہے، مگر آپ ذرا سی کوشش کریں، ذرا سا علم حاصل کریں۔ ان کا عقیدہ ہے 3 خداؤں کا، گاڈ یعنی خدا، جیزس یعنی حضرت عیسیٰ، ہولی گوسٹ، 3 خدا یعنی ٹرینٹی، 3 خداؤں کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو آپ تورات انجیل سے 2 منٹ میں ثابت کر سکتے ہیں یہ باطل ہے، 2 منٹ۔ اب میں چند آیتیں بتلا رہا ہوں۔ دیکھیں تورات تو عربی کا لفظ ہے، وہ لوگ نہیں سمجھیں گے تورات کیا، اس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ آج کی انگلش میں۔ انجیل بھی عربی کا لفظ ہے، انجیل کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ۔ اب میں چند آیتیں آپ کو جلدی جلدی بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے عیسائی کو آرام سے مسلمان بنا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی سنیے، عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جیہو وٹنس، وہ ٹرینٹی کو شرک سمجھتا ہے، کہتا نہیں 3 خدا نہیں، خدا ایک ہے۔ اور یہ جو جیہو وٹنس ہیں یہ ہمارے نزدیک ہیں، جیسے ہم امام زمانہ کا انتظار کرتے ہیں وہ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ اور انشاءاللہ اگر آپ جلدی آئیں گے تو میں تورات انجیل سے لا الہ الا اللہ کو بھی ثابت کروں گا، تورات انجیل سے محمد رسول اللہ کو بھی ثابت کروں گا، اور تورات انجیل سے علی ولی اللہ کو بھی ثابت کروں گا، اور تورات و انجیل سے امام زمانہ کی آمد کو بھی ثابت کروں گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و تورات کی ایک آیت سنیں، جیسے ہمارے ہاں سورہ بقرہ، سورہ حمد، ان کے ہاں بھی چیپٹر ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے ڈیوٹورونومی، ڈیوٹورونومی، چیپٹر کا نمبر ہے 4، آیت کا نمبر ہے 35۔ حضرت عیسیٰ پر تورات نازل ہوئی ہے۔ Now that the Lord, He is God. Lord خدا ہے۔ There is none else beside Him. اور کوئی خدا کا شریک نہیں ہے۔ اتنی صاحب آیت ہے، ہاں
کون انکار کر سکتا ہے؟ There is none else beside him وحدہ لا شریک لہ. کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. جو عقل مند سنے گا یہ آیت وہ مومن ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا. پھر دوسری آیت یہی ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 6 آیت نمبر 4 and 5. Hear O اسرائیل، او بنی اسرائیل سنو. کون کہہ رہا ہے؟ تورات کی آواز آ رہی ہے، خدا کہہ رہا ہے، خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ کہہ رہا ہے The Lord our God is one. اب یہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. او بنی اسرائیل سنو، The Lord our God is one Lord. خدا ہمارا ایک ہے، ہمارے تین خدا نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بہت ساری آیتیں، وقت کیونکہ ہمارے پاس بہت کم ہے، دوسری مجلس ہم لیٹ ہو جائیں گے، ورنہ یہ ساری آیتیں میں آپ کو سناتا، لیکن چند بہت خوبصورت آیتیں ہیں اسے میں سنانا چاہتا ہوں. آئزیہ، یہ بھی تورات کا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 44 اور آیت نمبر 6 and 8. اب کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے I am the first and I am the last. یعنی هو الاول والآخر. میں اول ہوں، میں آخر ہوں. And beside me there is no one God. اور میرے ساتھ کوئی اور خدا نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بہت خوبصورت آیتیں ہیں. لیکن اب آئیے انجیل. حضرت عیسیٰ، جس کو آج عیسائی کہہ رہے خدا یا خدا کا بیٹا، حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ میتھیو یعنی 4 انجیلیں ہیں. انجیل متی کی انجیل، نیو ٹیسٹامنٹ انجیل کو کہتے ہیں. نیو ٹیسٹامنٹ میں چیپٹر کا نام میتھیو یعنی متی، چیپٹر نمبر 19 and آیت نمبر 17. And he said unto him, Why callest thou me God? تم کیوں کہہ رہے ہو مجھے خدا؟ There is none God but one. کوئی خدا نہیں سوائے ایک خدا کے. کوئی خدا نہیں ایک خدا کے سوا. اللہ اکبر. آپ دیکھتے جائیے، یہ انجیل ہے. اللہ اکبر. یہ کیا ہوا؟ ایک شخص آتا ہے، حضرت عیسیٰ کو کہتا ہے آپ بہت اچھے ماسٹر ہیں. یو آر گڈ ماسٹر. یو آر گڈ ماسٹر. آپ بہت اچھے استاد ہیں. حضرت عیسیٰ کا جواب اس آیت میں سنا. اب اور مارک، یہ دوسری انجیل ہے مارک، یہ چیپٹر نمبر 10 آیت نمبر 18. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ جیسس حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں And Jesus said unto him. حضرت عیسیٰ نے اسے کہا Why callest you me good? تو نے مجھے اچھا استاد کیوں کہا؟ There is none good but that is God. اچھا صرف خدا ہے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ اسے بھی نہیں پسند کرتے کہ کوئی انہیں اچھا استاد کہے، تو وہ کیسے پسند کریں گے کوئی اسے خدا کہے؟ کہتے ہیں there is no good but one that is God. اگر اس کا ترجمہ کروں عربی میں تو حضرت عیسیٰ نے کہا لا جمیل الا اللہ. خوبصورت صرف خدا ہے. جمیل صرف خدا ہے، اچھا صرف خدا ہے. اتنی آیتیں موجود ہیں. تو عزیزان گرامی انشاءاللہ آپ عہد کریں امام زمانہ سے. آپ سب کے ہاتھ میں موبائل ہیں. یہ آیتیں آپ میرا ای میل پہلے سنا ہے، بعد میں لے بھی سکتے ہیں منتظمین سے. آپ ای میل کریں. یہ تمام آیتیں جو مناظرے کی میں آپ کو بھیج دوں گا، وہ 60 سوال جو آج تک کوئی عیسائی ان کا جواب نہ دے سکا ہے، ان کے ذریعے سے آپ انہیں مومن بنا سکتے ہیں، مسلمان بنا سکتے ہیں. جتنے مومنین کی تعداد زیادہ ہوگی اتنا مولا کے ظہور میں جلدی ہوگی. صلوات پڑھی محمد.
بار دیگر صلوات پر محمد۔ دیکھیں پورا چیپٹر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ دیر آ رہے ہیں، ورنہ ایک بہت اہم چیپٹر تھا جو اینگر کا تھا کہ غصے سے کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور سارے میڈیکل کے میں ریفرنس دے رہا تھا۔ کل اگر آپ جلدی آئیں گے تو یہ چیپٹر بیان ہو سکے گا، ورنہ یہ اہم چیپٹر ہے کہ غصے کی وجہ سے ہم کتنی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور کتنے مومنین ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ اور امام پاک کی زیارت اگر ہم چاہتے ہیں تو اس غصے کو اپنے وجود سے نکالتے ہیں۔ یہ غصہ ایک صفت حیوانی ہے، امام پاک کسی حیوان کو اپنی زیارت نہیں کراتے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ آج توبہ کی رات ہے، ہم نے ساری بحث کو چھوڑ دیا، آج دعائے کمیل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بڑا موقع دیا ہے، محرم کا مہینہ، شب جمعہ اور پاک بی بی کا حرم۔ اگر آج بھی ہم نہیں بخشے گئے پھر کب بخشے جائیں؟ بہت اچھا موقع ہے، آئیے آج اپنے گناہوں پہ روئیں، آنسو بہائیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اے لوگو، تم میں سے جس کو موت آئے گی سب ایک فریاد کرو گے، اے خدا مجھے واپس بھیج دے، میں نے ابھی توبہ مکمل نہیں کی، ابھی تک میری نمازیں قضا ہیں، میرے روزے قضا ہیں، میرا حج قضا ہے، خمس قضا ہے، کتنے بندوں سے میں نے معافی نہیں مانگی ہے، اے خدا واپس بھیج دے۔ وہاں سے آواز آئے گی، کلا کلا، ہرگز نہیں۔ یہ انسان مرنے والا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، گڑ گڑا کے کہتا ہے، اے فرشتے ملک الموت، مجھے ایک دن کی مہلت دے دے۔ وہاں سے آواز آئے گی، کلا، کتنے دن تو نے برباد کیے، آج ایک دن مانگ رہا ہے، کتنی راتیں تو نے برباد کی ہیں۔ اللہ اللہ، نبی پاک فرماتا اگر وہ مرنے والا پوری کائنات کا بادشاہ ہوتا، پوری کائنات کی حکومت اس کی ہوتی، کہتا اے فرشتے سب کچھ لے لے، مجھے ایک رات توبہ کے لیے دے دے۔ یعنی ایک رات توبہ کی افضل ہے پوری دنیا کی حکومت سے اور پوری دنیا کی دولت سے۔ آئیے اس دولت کو حاصل کریں جو قبر میں کام آنے والی ہے۔ عزیزو، آئیے آنکھوں سے آنسو بہائیں۔ حدیث میں جس گناہ کو یاد کر کے آنسو بہاؤ گے وہ گناہ مٹ جائے گا، اور جب پاک بی بی کا واسطہ دو گے اور جلد گناہ مٹ جائے گا۔ آئیے مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس طرح سے صلوات پڑھنے کا زیادہ ثواب۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، کہیں گے زیادہ ثواب ہے، کیوں؟ جب اجل فرجہم کہتے ہیں تو ایک چھوٹی مجلس پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فضائل کا جملہ ہے، وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ مصائب کا جملہ۔ سنیں گے تفسیر اس درود کیا معنی؟ یعنی اے وارث خون حسین، مہدی مولا جلدی آ۔ سب مل کے میرے ساتھ کہیں، مہدی مولا جلدی آ، مہدی مولا جلدی آ۔ اے وارث خون علی اکبر جلدی آ، جلدی آ، اس ظالم
کو سزا دے جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری علی اکبر کا کلیجہ زخم کیا سب مل کے کہیں مہدی مولا جلدی آ مہدی مولا مولا جان جلد آئیے اس ظالم کے ہاتھوں کو کاٹیے جس نے ننھی سی گردن پہ وہ تیر چلایا ہائے تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا روتی ہوئی آنکھوں سے دعا قبول ہے سب مل کے کہیں مہدی مولا جلدی آ سارے مل کے مہدی مولا جلد آئیے اس ظالم کو سزا دے جس نے سکینہ کو تماچے مارے مہدی مولا سب مل کے مہدی مولا جلد آئیے مہدی مولا سب بلند آواز مہدی مولا جلد آئیے مہدی مولا جان جلد آئیے اس ظالم کے ہاتھوں کو کاٹیے جس نے آپ کی پھپھی زینب کو تازیانے ہائے تازیانے مارے امام زمانہ فرماتے ہیں جس مجلس میں میری پھپھی کے مسائب پڑھے جائے اس مجلس میں ہم ضرور آتے ہیں مہدی مولا محرم کی دوسری تاریخ ہے مجھے نہیں معلوم اس وقت کربلا میں ہے یا نجف میں ہے یا رود رسول خدا پہ مدینے میں ہے یا جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبر زہرا رونے میں مشغول ہے مولا جہاں بھی ہو ایک نظر ہم گنہگاروں پہ ڈالیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں آنکھوں میں آنسو ہے دعا کی قبولیت کا وقت آئیے مولا علی کی دعا اللہم اغفر لیا الذنوب التي تحت كل سان مولا علی فرماتے لوگوں گناہ نہ کرو کچھ گناہوں کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی خدا کسی مومن کی عزت برباد نہ ہو اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام
مولا علی فرماتے لوگوں گناہ نہ کرو، گناہ نہ کرو، کچھ گناہوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل ہو جاتا۔ اے خدا میں نے اتنے گناہ کیے مگر تو نے مجھ پہ عذاب نازل نہیں کیا۔ کتنا خدا کا کرم تھا۔ اگر جب ہم نے گناہ کیا تھا نا اس وقت خدا عذاب نازل کرتا تو آج اس حرم میں ہم توبہ کیسے کریں؟ کتنا کرم ہے خدا کا۔ سنیے عزیزو، جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے ہاں یہ زمین شعور رکھتی ہے، بے شعور نہیں ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن کہتا ہے یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح کرتی۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے زمین فریاد کرتی، کیا کہتے؟ اے میرے اللہ میں اس بندے کے گناہوں سے تھک گئی ہوں، اجازت دے اس سے نکل جاؤں، اتنا دباؤں اتنا دباؤں اس کی ہڈیاں کو سرما بناؤں۔ خدا فرماتا نہیں نہیں زمین تجھے اجازت نہیں، انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے زمین کے فرشتے کہتے ہیں میرے اللہ اجازت دے اس بندے کو ذلیل و رسوا کر دے۔ خدا فرماتا نہیں نہیں تمہیں اجازت نہیں، انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ بندہ گناہ کرتا ہے آسمان کے فرشتے فریاد کرتے ہیں۔ گناہ یعنی خدا کی بے عزتی۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کے باپ کی بے عزتی کرے آپ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ فرشتے عاشق خدا ہیں، کہتے خدا تیرا ہی نمک کھا رہا ہے، تجھ سے نمک حرام ہی کر رہا ہے، اجازت دے اس پہ آسمان سے عذاب نازل کریں۔ خدا فرماتا ہے نہیں نہیں فرشتوں اجازت نہیں، انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ بندہ دریا سمندر میں گناہ کرتا ہے، سمندر فریاد کرتا ہے اجازت دے اسے فرعون کی طرح غرق کر دوں۔ خدا فرماتا ہے نہیں نہیں انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ بندہ پہاڑ کے دامن میں گناہ کرتا ہے، پہاڑ فریاد کرتا ہے اے خدا اجازت دے ایک پتھر گراؤں، یہیں پہ یہ نحس ہو جائے گا۔ خدا فرماتا ہے نہیں نہیں تجھے بھی اجازت نہیں، انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ خدا سب کو کیا جواب دیتا ہے سنیں گے، دل سے سنیں گے تو توبہ کے آنسو بہیں گے۔ خدا فرماتا ہے میں انتظار کر رہا ہوں کب یہ میرا بندہ میرے پاس توبہ کے لیے آئے اور میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اے خدا آج ہم آئے ہیں، تنہا نہیں آئے، بی بی معصومہ کو وسیلہ بنا کر بخش دے ہمارے ان گناہوں کو جنہوں نے ہمیں مہدی مولا کی زیارت سے محروم کر دیا۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تابس الدعاء، اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو حیوانوں کی دعائیں قبول کرتا، تو آسمان میں اڑنے والے پرندوں کی دعائیں قبول کرتا، تو سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کی دعائیں قبول کرتا۔ اگر میری دعا بھی قبول نہ ہو پھر مجھ سے بدتر بھلا کون؟ وہ بھی معصومہ کے حرم میں دعا قبول نہ ہو پھر
مجھ سے بڑھ کے ذلیل تر کون ہے؟ آج مجھے ذلت سے نجات دے، آج مجھے گناہوں سے نجات دے، آج میری توبہ قبول کر لے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام۔ مولا علی فرماتے لوگوں گناہ نہ کرو، گناہ نہ کرو، گناہ کی وجہ سے آتی ہوئی نعمت واپس چلی جاتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تعجل الفنا۔ مولا علی فرماتے گناہ نہ کرو، گناہ خودکشی ہے، گناہ کی وجہ سے 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی۔ آج دنیا نے ثابت کر دیا، ہر سال دنیا میں 1 کروڑ لوگ مرتے ہیں زنا کے گناہ کی وجہ سے۔ ایڈز کی بیماری ہے، 7-8 اور بیماریاں ہیں جو زنا کا سبب ہے۔ فرمایا عمر کم ہو جاتی ہے، زنا خودکشی ہے۔ لوگوں گناہ نہ کرو، قطع رحم خودکشی ہے۔ حدیث کہتی ہے عمر کم ہو جاتی ہے، بغض و کینہ نکال دو تاکہ خدا تمہیں بخش دے۔ اور والدین کی اہانت کرنا، والدین کو تکلیف دینا، اس سے بھی عمر کم ہو جاتی ہے۔ آقے والدین، یہ 3 گناہ ہیں جس سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء۔ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبته وَكُلَّ خَطِيَّةٍ أَخْطَأْتُهَا۔ سب مل کے یا سریع رضا، یا سریع رضا۔ رحمت خدا نازل ہو رہی ہے، سب مل کے یا سریع سریع رضا، یا سریع، یا سریع رضا، یا سریع، یا سریع۔ کیا ترجمہ ہے، کیا پیارا نام اللہ کا مولا علی نے سکھلایا ہے، یا سریع الرضا۔ یعنی ہے کائنات میں سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ، میرے اللہ۔ آنکھ میں آنسو آیا نہیں، خدا کی قرآن میں آواز آتی ہے، اے رونے والے نہ گھبرا، ان اللہ یحب التوابین۔ میں نے تیرے گناہ بھی بخش دیے، صرف گناہ نہیں بخشے، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ آج محبوب خدا بننے کی رات ہے، سب بلند آواز سے یا سریع رضا، یا سریع رضا، یا سریع، یا سریع۔ آئیے خدا کو ایسا واسطہ دیں کہ آج کسی کی دعا رد نہ ہو۔ اے میرے اللہ، اس لمحے کا واسطہ جب حسین علی اکبر کی لاش پہ آئے، سخت منظر ہے حسین، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ ٹوٹے ہوئے برچھی کے پھل میں ڈالا، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے فرمایا، نانا رسول خدا آپ بھی آئے،
دادا ابراہیم و اسماعیل بھی آئے، دیکھے میرے آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں، میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ برچی کو کھینچا، اکبر کی لاش تڑپی، کربلا میں زلزلہ آیا، خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی، ٹھہر جا حسین، ٹھہر جا حسین، یہ لاش تم اکیلے نہیں اٹھا سکو گے، ٹھہرو میں بھی آتی ہوں، دونوں مل کے لاش اٹھائیں گے۔ زینب کی آواز سنی، حسین علی اکبر کو بھول گئے، فرمایا زینب میری زندگی میں خیمے عزیزوں آج شب جمعہ ہے، میں نے بی بی معصومہ کے حرم میں علی اکبر کے تھوڑے سے مصائب پڑے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے امام حسین کے حرم میں شب جمعہ علی اکبر کے مصائب پڑھنا ممنوع ہے۔ بزرگ تو جانتے ہیں، مگر بچوں کے لیے جو کربلا جانتے ہیں، علی اکبر کے مصائب شب جمعہ حسین کے حرم میں پڑھنا ممنوع ہے، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں ہے؟ ایک ذاکر نے مصائب پڑھے، مولا خواب میں آئے، فرمایا ذاکر جی مولا کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا کیا میں نے روایت غلط پڑھی، کیا مصائب غلط پڑھے؟ فرمایا نہیں۔ پھر مولا کیوں منع کرتے ہو؟ فرمایا صرف شب جمعہ منع کرتا ہوں۔ مولا اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا کیا وجہ؟ فرمایا شب جمعہ اما فاطمہ الزہرا جنت البقیع سے آتی ہے، اما زہرا علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں کر سکتے۔ آئیے بی بی زہرا کا واسطہ دیں، یا سریع رضا بحق فاطمہ زہرا، سب مل کے یا سریع بحق فاطمہ زہرا، ایک مرتبہ سب مل کے یا سریع بحق فاطمہ زہرا۔ اے خدا آج ہمارے سارے گناہ بخش دے، توبہ کی رات ہے۔ ایک عمل ضرور کریں ظاہرین کے لیے، سجدے میں جا کے جتنا پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 2 تسبیح اگر 10 پڑھیں تو آج کی رات بہت اچھا ہے۔ سجدے میں جا کے کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک گناہ کو یاد کریں، آنسو بہائے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یقیناً آج بخشے جائیں گے۔ مولا حسین کا واسطہ دیں۔